بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما۔ حضرات، میری گفتگو کا عنوان ہے مسائل کے انتخاب میں صاحب بہار شریعت کا اہم کردار۔ کہا جاتا ہے کہ بہار شریعت در مختار، رد المختار اور فتاوی عالمگیری وغیرہ کا ترجمہ ہے۔ ترجمہ نہیں، ترجمانی ہے اور بہتر ترجمانی ہے۔ مگر مسائل کے انتخاب میں حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو جد و جہد اور جاں فشانی فرمائی ہے وہ بڑا ہی حیرت انگیز ہے۔ مطالعہ کہ آپ بہار شریعت کے ماخذ کو دیکھیے، مثلاً در مختار، شامی وغیرہ، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک مسئلے میں کئی اقوال فقہا کے، ہمارے ائمہ کے، مشائخ کے منقول ہو رہے ہیں۔ اب ان میں سے کس قول پر عمل کیا جائے، کس قول پر فتویٰ ہے اور ہم کس قول کو اپنائیں، یہ ایک بڑا مشکل امر ہو جاتا ہے۔ اگر حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کام بہار شریعت کے ذریعے نہ کیا ہوتا تو ہمارے لیے بڑی دشواری تھی کہ ایک ایک مسئلے میں جب کئی اقوال ہیں تو ہم کس قول کو اختیار کریں اور کس قول پر عمل کریں۔ لیکن اس آسانی کو حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری قوم ملت کی طرف سے محنت کر کے حل کر دیا ہے۔ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ و رضوان نے بہار شریعت کے متعلق اپنا تاثر ان الفاظ میں قلم بند فرمایا ہے۔ فقیر غفر له المولا القدیر نے رسالہ بہار شریعت مطالعہ کیا، الحمدللہ مسائل صحیحہ، رجیحہ، محققہ، منقحہ پر مشتمل پایا۔ خود حضرت مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہر مسئلہ میں مفتبہ، صحیح، اصح، راجح قول بیان کیا جائے گا کہ بلا دقت ہر شخص عمل کر سکے۔ مفتبہ، صحیح، اصح، راجح قول کا انتخاب بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اس کا اندازہ کچھ مثالوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہم ایک دو مثالیں پیش کرتے ہیں، مگر شرط ہے کہ آپ غور سے سنیں اور ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ در مختار اوائل کتاب الزکوٰۃ میں کتاب الاصل، یہ فقہ حنفی کی بنیادی کتاب ہے، کتاب الاصل کا جزیہ منقول ہے کہ تجارت والے مکان کو کسی سامان کے بدلے میں کرائے پر دے دیا تو یہ بھی تجارت کے لیے ہوگا، اگرچہ مالک نے دیتے وقت صراحتاً تجارت کی نیت نہ کی ہو۔ یہ جزیہ کتاب الاصل کے حوالے سے شامی کتاب الزکوٰۃ کے اندر موجود ہے۔ اس جزیہ پر صاحب بحر الرائق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پہلے ہی سے یہ تأمل تھا کہ جامع صغیر میں، اور یہ بھی مذہب کی بنیادی کتابوں میں ہے، کہ جامع صغیر میں اس کے برخلاف یہ صراحت ہے کہ اس مکان کا تجارت کے لیے ہونا نیت پر موقوف رہے گا، یعنی نیت کرے گا کہ تجارت کے لیے دے رہا ہے تو تجارت کے لیے ہوگا، اور نیت نہیں کرے گا تو مکان تجارت کے لیے نہیں ہوگا۔ دو بات ہو گئی۔ اور مشائخ بلخ نے اسی روایت جامع کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس نزاع کا صاحب بحر کوئی تصفیہ نہیں کر سکے، اور یہی معاملہ خاتم الفقہا حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ انہوں نے کتاب الاصل اور جامع کی دونوں عبارتوں اور مشائخ بلخ کی تصحیح کو نقل کر کے
کوئی فیصلہ نہیں کیا اور مسئلہ الجھا ہی رہا۔ غور سے سنیے، اب یہاں ایک فقیہ کے لیے جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ کتاب الاصل اور جامع صغیر دونوں کتب ظاہر الروایہ سے ہیں اور قوت میں دونوں کا مقام یکساں ہے، تو پھر عمل کس پر کیا جائے؟ دوسری مشکل یہ ہے کہ مشائخ بلخ رحمہم اللہ تعالیٰ نے روایت جامع صغیر کی تصحیح فرمائی ہے، مگر حضرت صاحب بحر اور علامہ ابن عابدین شامی رحمہم اللہ جیسے زبردست محقق فقہا کو اس میں بحث اور بلکہ اس میں سخت تعامل درپیش رہا، اس لیے یہ الجھن برقرار رہی کہ ہم لوگ کیا کریں۔ تیسری دقت یہ ہے کہ در مختار میں حضرت علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت اصل کو اختیار فرمایا ہے، مگر یہاں پریشانی یہ ہے کہ در مختار میں بڑی اختصار سے کام لیا گیا ہے، اس لیے نزاعی امور میں فقہا اس کو فیصل نہیں مانتے۔ ایسے مقام پر ہم جیسے کم علموں کو ضرورت پیش آتی ہے کہ کوئی محقق فقیہ اس کا تصفیہ کر دے تاکہ ہم بلا دقت اس پر عمل کر سکیں۔ وہ تمام کام کیا حضرت فقیہ الامت حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ آپ نے اس مقام پر تحقیق تنقیح سب فرمائی ہے اور پھر اصل حکم کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ نیت تجارت کبھی صراحتاً ہوتی ہے، کبھی دلالتاً۔ دلالتاً کی صورت یہ ہے کہ مال تجارت کے بدلے کوئی چیز خریدی یا مکان جو تجارت کے لیے ہے اس کو اسباب کے بدلے کرایہ پر دیا، تو یہ اسباب تجارت کے لیے ہیں اگرچہ صراحتاً تجارت کی نیت نہ ہو۔ یہ بحر شریعت میں ہے، حصہ پنجم میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی روایت کو کیوں اختیار فرمایا؟ تو اس کی وجہ اس بے مایا کے خیال میں یہ ہے کہ روایت جامع صغیر کا محل وہ صورت ہے جہاں مکان کو کرایہ پر تجارت کے لیے بھی دیا جاتا ہو اور اس کے علاوہ دوسری غرض مثلا تعمیر اور مرمت کے لیے بھی دیا جاتا ہو، تو ایسے تردد کی صورت میں ضرور مکان کا تجارت کے لیے ہونا نیت پر موقوف رہے گا۔ جہاں دونوں طرح کی بات ہے کہ تجارت کے لیے بھی دیا جاتا ہے، دوسری غرض کے لیے بھی، تو وہاں پر صراحتاً نیت ہونی چاہیے کہ نیت آپ کی کیا ہے، تجارت کی ہے یا تعمیر و مرمت وغیرہ کی ہے۔ اور یہی مشائخ بلخ کی تعلیل سے بھی ظاہر ہے، اور روایت کتاب الاصل کا محل وہ صورت ہے جب تردد نہ پایا جائے۔ تو جب تردد نہیں پایا جائے گا تو وہاں دلالت حال اور دلالت نیت بھی کافی ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ اور سنیے، یہ ذرا آسان ہے۔ مزارات یعنی بٹائی کے ایک مسئلے کے متعلق فتاوی عالمگیری میں یہ صراحت ہے، کھیت بو دیا گیا اور ابھی اگا نہیں کہ مالک زمین مر گیا، فوت ہو گیا، اس صورت میں مزارات یعنی بٹائی کا معاملہ فسخ ہو جائے گا یا باقی رہے گا؟ اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مشائخ مزارات کو بٹائی کو باقی مانتے ہیں اور کچھ حضرات اس کے فسخ ہونے کے قائل ہیں۔ ہماری دشواری اب یہ ہے کہ عمل کس پر کیا جائے، یہ بحر شریعت سے حل ہوئی۔ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مشائخ یہ کہتے ہیں کہ مزارات فسخ نہیں ہوگی، ان کا قول بہتر معلوم ہوتا ہے کہ مزارع کو نقصان سے بچانا ہے جبکہ بیج مزارع کے ہوں،
یہ ترجیح حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمائی ہے۔ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس فیصلے سے ہمارے لیے عمل اور فتویٰ آسان ہو گیا، ورنہ ہم آسانی کے ساتھ کوئی فیصلہ کر سکتے، یہ بس اللہ کی توفیق پہ تھا۔ ایک مثال اور سناؤں، پیسے قرض لیے تھے، پیسے ابھی قرض ادا نہیں کیا تھا کہ ان کا چلن بند ہو گیا۔ اب وہ جب چلن بند ہو گیا تو وہ پیسے کیا ہوئے؟ المونیم یا لوہے کا حقیر ٹکڑا ہو کر رہ گئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرض لینے والا کس چیز سے قرض ادا کرے؟ کیا وہی پیسے دے دے؟ تو اس میں تو بڑا نقصان آئے گا، کیونکہ وہی پیسے دے تو جس وقت قرض لیا تھا اس وقت ان پیسوں کا دام تھا، ایک حیثیت تھی، اور آج تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز دے تو کیا دے؟ اس سلسلے میں مذہب کے 3 قول ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ انہی پیسوں کا مثل ادا کریں، ان پیسوں کے مثل جو پیسے رائج ہوں تو انہی پیسوں کا مثل ادا کر دیں۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ ان پیسوں کی قیمت ادا کریں، اور قیمت اس دن کی ہوگی جس دن چلن بند ہوا ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ قیمت تو پیسوں کی ہی ادا کرے، لیکن یہ قیمت اس دن کی ہوگی جس دن ان پیسوں پر قبضہ کیا تھا۔ تو ابھی دیکھیے یہاں پہ 4 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ عین وہی پیسے دے دیں، اور دوسری یہ کہ عین وہ پیسے نہ دے بلکہ پیسوں کا مثل دے یا ان کی قیمت دے، اور قیمت دے تو جس دن چلن بند ہوا اس دن کی قیمت دے، یا جس دن قرض لیا تھا اس دن کی قیمت دے۔ 4 صورتیں ہوئی ہیں۔ تو پہلی صورت تو صاف ہے کہ اگر چلن بند ہونے بعد پھر وہی پیسے دیتا ہے تو اس میں قرض دینے والے فریق کا سرتاسر نقصان، اس لیے وہ تو نہیں دے گا۔ پھر بھی 3 قول باقی رہ جاتے ہیں، تو ہم تینوں قولوں میں سے کس پر عمل کریں؟ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے امام، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے امام، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے امام، تینوں کا قول کتب فقہ حنفی کے اندر موجود۔ اصحاب ترجیح نے صاحبین کے قول کو راجح قرار دیا ہے، مگر ان کے 2 اقوال میں سے کس قول پر عمل کیا جائے اس بارے میں ائمہ کی رائیں مختلف ہو گئیں۔ فتاوی بزازیہ، خانیہ اور فتاوی صغریٰ میں ہے کہ فتویٰ امام محمد کے قول پر ہے کہ اس میں لوگوں کے ساتھ رفق اور مہربانی ہے، اور صاحب رائے رحمۃ اللہ علیہ کے انداز سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول راجح ہے، کیونکہ انہوں نے امام ابو یوسف کے قول کی دلیل کو آخر میں بیان فرمایا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ قیمت تو پیسوں کی ادا کرے، لیکن یہ قیمت اس دن کی ہوگی جس دن ان پیسوں پر قبضہ کیا تھا، وہ یہ کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ در مختار میں ہدایہ اور بزازیہ اور فتاوی قاضی خان اور فتاوی صغریٰ وغیرہ کے حوالے سے منقول ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فتویٰ کس قول پر دیا جائے، عمل کس پر کیا جائے؟ اس دشواری کو حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے آسان کر دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیسے قرض لیے تھے اور ابھی ادا نہیں کیے تھے کہ ان کا چلن جاتا رہا، اب قرض میں ان پیسوں کے دینے کا حکم دیا جائے کہ یہ پیسے دے دیے جائیں، تو قرض دینے والے کا سخت نقصان ہوگا، جتنا دیا تھا اس کا 1/4 حصہ بھی نہیں وصول ہو سکتا، لہذا چلن اٹھنے کے دن ان پیسوں کی جو قیمت تھی وہ ادا کی جائے۔ یعنی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر کو اختیار کیا صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آپ نے اصحاب فتاوی مذکورہ بالا کی یا آپ نے اصحاب فتاوی کی ترجیح کو اختیار فرمایا۔ اس کی وجہ اس بیمایا کے خیال میں یہ ہے کہ صاحب ہدایہ کی ترجیح التزامی ہے، اور صاحب
فتاوی مذکورہ یعنی فتاوی صغرا وغیرہ جن کا میں نے نام لیا کہ ترجیح سری ہے. سری کو التزامی پر تقدم حاصل ہوتا ہے، فوقیت حاصل ہوتی ہے. علاوہ ازیں علیہ الفتویٰ کا لفظ عقد الفاظ فتویٰ سے ہے، اس لیے بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہی عمل اور فتویٰ ہونا چاہیے. اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بہار شریعت صرف ترجمہ نہیں اور صرف ترجمانی بھی نہیں، بلکہ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انتخاب مسائل میں ایک بے مثال کارنامہ انجام دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے.